السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، ان اللہ غفور رحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے اسلاف اور ان کی گھر کی عورتوں کا کیا معمول تھا۔ رمضان ایک مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے دنوں میں شراب کے عادی تھے، گناہ کے عادی تھے، وہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں۔ یعنی مستقل طور پر وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر انسان کہ رمضان کا خصوصی استقبال کرتے ہوئے اپنے اوقات کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کریں جن سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ شعبان ہی کے مہینے سے رمضان کی تیاریاں کر لیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی طاعت و رضا کے اعمال کیے جائیں۔ واقعات بے شمار ہیں ہمارے اکابر کے اور ان کی گھر کی مستورات کی عبادتوں کے۔ ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ کا تو خصوصی مشغلہ تھا کہ رمضان میں خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین آتے تھے، خصوصی طور پر آپ سنایا کرتے تھے، اور آپ کی گھر کی مستورات، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین بھی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی جو قاری تھے، ان کے پیچھے قرآن سنا کرتی تھی، اور طویل قراتیں ہوتی تھی، طویل رکعتیں ہوتی تھی، اور پورے خشوع خضوع کا اہتمام ہوتا تھا۔ صحابہ کرام میں بھی یہی طرز عمل رہا، بزرگان دین کے بھی گھر کے معمولات میں یہی طرز عمل رہا کہ جہاں پر وہ خود عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے، مسجدوں کا رخ کرتے، تو ان کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی وہ اتنی سہولت کرتے کہ وہ بھی پوری طریقے سے عبادت، قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود تو عبادت کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن اپنی گھر کی عورتوں کے لیے ہم وقت کو فارغ نہیں کرتے، اور ان کو ایسا موقع نہیں دیتے کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع ہوں، وہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ خود تو روزانہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ شبینہ یعنی قیام اللیل میں کئی حفاظ سے یکے بعد دیگر قرآن مجید سنتے، 4 5 پارے سنتے تھے۔ علامہ شاہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ
10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور 3 دن میں قرآن مجید کو مکمل کیا کر لیتے تھے، اور آپ کی گھر کی عورتیں بھی روزانہ 10 12 15 پارے پڑھنا ان کے لیے آسان تھا۔ لیکن معاشرہ بدل گیا، ہمارے اندر بے دینی آ گئی، اور ہمارا رمضان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے محض سونے میں، کھانے پینے میں، لہو و لعب میں، مشغلوں میں اور دوسرے بیکار کے چیزوں میں ہمارا رمضان گزر رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اگرچہ کہ مرد احباب کچھ نہ کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی گھر کی عورتوں کے لیے وقت کو فارغ کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری عورتیں سحری میں بھی ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے مختلف قسم کے پکوان پکانے میں مشغول رہتی ہے، ساری رات اس کی تیاری میں رہتی ہے، اور پھر دن بھر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہے، کچھ نہ کچھ ریاضت عبادت کر لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر افطاری کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ اسی میں اس کا پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ یہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام والوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ تو ہماری عورتیں سال کے 12 مہینے ہمارے لیے خدمت کرتی ہیں، تو رمضان کے مبارک مہینے میں ان کے لیے سہولت کا سامان کرے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو منوانے والے ہو جائے۔ اور اسلام دونوں طرح کے لوگوں سے پھیلا ہے، جو مرد احباب ہیں اور جو مستورات ہیں، خواتین ہیں، ان سے پھیلا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا سب سے پہلے اسلام لانے والی وہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے جو معرکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں جہاں پر وہاں پر مردوں کا اہم رول رہا ہے، تو مستورات بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، المؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کا معاملہ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کے لیے ہم خود بھی عمل کریں، اپنی مستورات کے لیے بھی ہم عمل کے مواقع پیدا کریں، میسر کر لیں، ان کے لیے اوقات کو سہولت بنا کر دے دیں اور ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ ہماری خصوصیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یہ رہی ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ محترم کو سخت سست نہیں کہا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم اپنی گھر کی عورتوں کا احسان من رہیں، اور جو ہمارے لیے انتظامات کرتے ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں میسر کراتی ہیں، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جیسے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری عورتیں بھی جنت میں جائیں، تو ان کے لیے بھی ہم مواقع پیدا کریں، وہ بھی عبادت کریں، ریاضت کریں، ان کے ہم شکر گزار رہیں اور ان کا احسان مانتے رہیں۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اپنے بزرگان دین کے معمولات کو دیکھیں، ان کے گھر کی عورتوں کے معمولات کو دیکھیں کہ 15-20 پارے پڑھنے ان کے لیے بہت آسان تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، زیادہ وقت میسر ہو جاتا ہے، تو جہاں ہم خود زیادہ عبادت کریں، اپنی مستورات کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی مواقع میسر کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔